مسئلہ بڑا سنجیدہ ہے. ہم نے ان کو بہت پہلے کہا تھا کہ خان صاحب کے ہیلتھ پہ، ان کی ملاقاتوں پہ آپ سیاست نہ کریں. میں نے بارہا کہا ہے. دیکھو آپ نے دیر کر دی، کرتے 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 آپ اس حال تک لے کے آئے. وہ رپورٹ آپ دیکھ لیں، آج بھی اس کے پاس ٹی وی نہیں ہے، وہ بند ہے. لیکن ہم نے سارے چیزیں چھوڑی، جو کیڑے مکوڑوں کا ذکر کیا ہے، جو باقی لیونگ کنڈیشن کا ذکر کیا. ہم نے فقط اتنا اٹھایا ہے کہ اگر کوئی ہم آپ کے کسی کیس کو نہیں مانتے، یہ سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. لیکن کچھ بھی ہو آپ کا ورشن، ایک کنوکٹڈ بندے کا بھی رائٹ ہے رولز کے مطابق کہ اس کی ہیلتھ پہ اس کے فیملی کو آپ بتاؤ گے، اس کے معالج کو بتاؤ گے، آپ اس کا علاج کراؤ گے. سپریم کورٹ نے آرڈر کر لیا، سپریم چیف جسٹس نے بھی کہا کہ معالج کا جو ہے ایکسس ہونا چاہیے. اب دیکھو 16 تاریخ کا مطلب تو نہیں تم 16 تاریخ کو ڈیلے کر دو. پہلے ڈیلے کرتے کرتے آپ نے ناک آلموسٹ ضائع کر دیا. تو یہ کب تک چلے گا؟ اگر آپ یہاں تک آئے ہو کہ آج سارے راستے بندے، پارلیمنٹیرین کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر آپ کہہ دیں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر تو نہ لٹرلی آپ نے یہ تو پارلیمان نہیں ہے. پھر پارلیمنٹ کے اندر آپ بات نہیں کرنے دیتے، باہر آپ نہیں کرنے بات دیتے. ہم مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ سمپل مطالبہ یہ ہے کہ خان صاحب کی صحت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. پیریڈ. اس سے میں سمجھتا ہوں ہمارے ساتھ صرف پاکستان نہیں، ہر پاکستانی، ہر ذی شعور، پورے دنیا کا ہر بندہ ہمارے ساتھ ایگری کرتا ہے کہ یس، یہ آپ کا رائٹ ہے، یہ ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں آپ نے نواز شریف کے کتنے ٹیسٹ کروائے، وہ وہاں بیٹھا ہوا کہ آپ نے کہاں ان کو نہیں بھیجا. اس نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ مجھے پلانا جگہوں میں بھیجا. ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈیلے کر دیا. یہ پہلے سے آپ کو کمپلین کرتے رہے. لاسٹ ملاقات ہماری 16 اکتوبر کو ہوئی ہے. فیملی کی، بشرا بی بی کی فیملی 4 نومبر کو ہوئی تھی، اور باقی فیملی کی ممبروں کی 2 دسمبر کو ہوئی ہے. اتنا ڈیلے آپ کر رہے ہیں، اتنا لائٹلی آپ لے رہے ہیں، اور چیزوں کو خود آپ اتنا ہائپر کریٹ کر رہے ہیں. میٹر از ویری سمپل. ہم نے درخواست دی اور کہا کہ ڈاکٹروں کو ایکسس الاؤ کرے، اور خان صاحب کی علاج یہاں الشفا سے کرائیں، وہاں ان کی ٹریٹمنٹ ہے. ریٹینا دیکھیں، اگر آپ کی وجہ سے خان صاحب کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے، یہ ظلم سے بھی زیادہ. دس از سم تھنگ وی کین ناٹ ایون پٹ ان ورڈز. مسٹر گوہر صاحب، یہ بتائیے کہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جنوری میں خان صاحب نے پہلی شکایت کی، اور اس کے بعد فوری ڈاکٹر کو دکھا دیا گیا. ان کی بہن نے ملاقات کی، کوئی شکایت نہیں. اچھا بس ٹھیک، ایک منٹ میں لے لیتا ہوں. اگر انہوں نے کہا ہے کہ یس خان نے شکایت کی، ہم نے کیا، اس میں چھپانے کی کیا بات تھی؟ پہلے آپ نے چھپایا. چھپانے سے پہلے رولز کے مطابق آپ فیملی کو بتاتے، اس کے معالج کو بتاتے. میں آپ کہہ رہا ہوں، خان صاحب کہہ رہے ہیں جی الشفا. خان صاحب کے ڈاکٹروں کی فیملی کی تسلی ہو، بے شک علاج پولی کلینک سے ہو، لیکن آپ ان کو لے کے تو جائیں نا، ان کی فیملی کو لے لیں. وہ اگر کہتے ہیں کہ جی علاج یہاں سے کراؤ، تو اس کی کوئی ریزن ہے. اس کی ریزن یہی ہے کہ یہاں علاج نہیں ہے. تو پھر آپ نے پہلے بات نہیں کی، پھر آپ نے اس کو چھپایا. پھر آپ نے چھپانے کے بعد ایک دن کے بعد بولا کہ جی یہ تو آیا تھا، بڑا لائٹلی لے لیا، 20 منٹ کا تھا، اور بس پروسیس کمپلیٹ ہو کے چلا گیا. پھر آپ نے وہاں سے پریس ریلیز ایشو کروایا. اگر اتنا سارا کچھ ہے اور ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ریکارڈ ہمیں دے دے، تو کائنڈلی ریکارڈ دے دے. دیکھو اچکزئی صاحب آئے ہوئے ہیں، ہم نے یہاں آنا تھا، اور پارلیمنٹیرین نے آنا ہے. میں کہاں سے ہو کر کے آیا ہوں. میں اسٹل کہ مجھے راستہ کھول دیا گیا، میں یہ کیبنٹ والے سائڈ سے واپس آیا ہوں. بٹ کیا پارلیمنٹیرین کو آپ ایسے بے توقیر کرتے ہیں؟ اور ہم نے ان کو احتجاج تو کیا کریں گے آپ؟ کیا دھرنا ہوگا نہیں ہوگا، کیا کریں گے؟ دیکھو، کیا خان صاحب کا مسئلہ صرف پارلیمنٹیرین پی ٹی آئی کا ہے؟ پھر اگر یہ یہاں کرنے نہیں دیں گے تو سارے لوگ جو ہے وہ پورے پاکستان میں دھرنے دیں گے، باہر آئیں گے. ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر آپ سے لوگ کنٹرول نہیں ہوں گے. ہمارے لوگ تو ہمارے سر چڑھے ہوئے ہیں، وہ تو ابھی بھی انسسٹ کر رہے ہیں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ چیزیں کچھ تھوڑی سی سمت میں چلے. اچکزئی صاحب، علامہ راجہ ناصر صاحب کے پاس اختیار خان صاحب نے دیا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈاکٹروں کی ایکسس الاؤ کراؤ، خان صاحب کی الشفا میں لے جا کر کے ان کی ٹریٹمنٹ کراؤ. اتنا کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ پوری دنیا الشفا آئی ٹرسٹ ہاسپٹل کہہ رہے ہیں. الشفا آئی ٹرسٹ ہاسپٹل تو سارے تو دیکھیں نا، پارلیمنٹیرین میں بڑا مشکل سے پہنچا ہوں. یہ دیکھو نا، میں 45 منٹ کے بعد پہنچا ہوں. کہاں سے میں ہو کے پہنچا ہوں. دھرنا کب شروع ہوگا سر؟ کے لیے تکلیف کا باعث ہے. دھرنا کب شروع ہوگا؟ دھرنا کب شروع ہوگا؟ دھرنا دیکھیں جی، اب اچکزئی صاحب سے ملیں گے. دھرنا ہمارا شروع ہوا ہے، 1:30 ہمارا ٹائم تھا. اگر پارلیمنٹیرین کو ملنے نہیں دیتے، آپ نے سیل کر لیا پارلیمنٹ لاجز کو، آپ نے سیل کر لیا. خدا دا خوف کرے جی، 2 سالوں میں آپ نے اور کام ہی کوئی نہیں کیا سوائے اس کہ آپ کی پاور کنسالیڈیٹ ہو. اور میں نے باپ کہا ہے کہ 2 سالوں میں آپ نے 2 آئینی ترامیم کی، 85 قوانین ترمیم کر لیے. آپ نے نئی عدالت بنوائی، آپ نے 50 سے زیادہ ججز ہائی کورٹ میں لے کے آئے، 12 ججز سپریم کورٹ میں لے کے آئے، نئی عدالت میں ججز آپ لے کے آئے. لیکن آپ معیشت کو سنبھال نہیں سکے، دہشت گردی کو ختم نہیں کر سکے، اور عوام کے دلوں میں رتی برابر جگہ نہیں کر سکے. اور آپ نے اس مرتبہ جس طریقے سے اپوزیشن کو اپارٹائڈ کر کے ایک سائڈ پہ کر دیا گیا، یہ کبھی نہیں تھا. دیکھو، ہم اس ملک کے خیر خواہ ہیں. ہم نے پہلے کہا کہ پاکستان کی کال ہوگی تو ہم ہر وقت حاضر ہوں گے.
پاکستان پہ کوئی کمپرومائز نہیں, لیکن خان صاحب کی صحت پہ بھی آپ یہ دیکھو نا, لائٹلی نہ لے, سویری سیریس. اور بھائی وفاقی وزراء کی طرف سے رات کو جتنے بھی وفاقی وزراء ہیں تقریباً سب نے یہ کہا کہ اگر خان صاحب کو سپریم کورٹ کی طرف سے حکم آتا ہے ان کو میڈیکل بنیادوں پہ باہر بھی بھیجا جا سکتا ہے, یہاں بھی علاج کروایا جا سکتا ہے. کیا پی ٹی آئی سے اگر کوئی رابطہ کیا جاتا ہے تو وہ تیار ہے؟ ہم فی الحال اس سے صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بھی آرڈر کر لیا, آپ 16 تک لیٹ نہ کریں. دیکھیں 3 دن سے پہلے تو ہو گئے تھے نا, سپریم کورٹ نے یہ کیس جب سنا تو آپ کے پاس سامنے ایک ریکارڈ آیا, تو آپ اس میں دیر کس بات کی؟ ذاتی معالج ان کے پاس چلے جائیں. آپ خان صاحب کو فوراً اٹھا کر کے دیکھو نا, الشفا میں پہنچانے کی کیا کون سی چیز کی دیر ہے؟ آپ ان کے معالج کو پاس کیوں نہیں لے کے جا سکتے؟ آپ کون سی چیز چھپا رہے ہو؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ چھپانے سے آپ چیزوں کو پیچیدہ کر رہے ہیں, چیزوں کو محفی رکھنے سے آپ چلتی پہ تیل ڈال رہے ہیں. آپ ان کو لائٹلی نہ لیں. خان صاحب ایک سابق وزیر اعظم ہے, ایک بہت بڑے, ان کو بھیجا جائے اور حکومت نے آمادگی کا بھی اعلان کر دیا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپشن دیں گے گورنمنٹ کو کہ باہری علاج؟ خان صاحب کہہ رہے ہیں میرا سب کچھ جینا مرنا اس ملک میں ہے. خان صاحب کی جو ابھی علاج ہے وہ اس ملک میں بالکل جو ہے وہ ممکن ہے. خان صاحب نے یہی کہا ہے, آنکھ کا ہے, پہلے ڈاکٹر سے تھے. الشفا کا ہمارا مطالبہ ہے کہ جی الشفا میں سارا کچھ ہو سکتا ہے. الشفا کون سا کوئی ہمارا ہاسپٹل ہے؟ وہاں کے ڈاکٹر ہمارے ہیں. ہم نے تو صرف علاج کی خاطر کہا ہے کہ اس میں رسک نہ لیجیے گا. آنکھ کا مسئلہ ہے, بڑا سیریس مسئلہ ہے, پلیز اس کو کر دے. اور یہ جو سارے راستے بند کیے ہیں میں اس کو کنڈم کرتا ہوں, اس کی مذمت کرتا ہوں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. کوئی رابطہ ہوا جمہوریت حکومت کی سطح کسی- پہ آپ کے ساتھ کہ دھرنا نہ دیں یا مطالبات مانے جانے؟ اور ویسے رابطہ ہوا؟ تھوڑا سا ایک پوائنٹ آف آرڈر سرفے کرنے دے گا رابطہ ہوا؟ سر صرف ایک پوائنٹ آف آرڈر ہے. پارلیمان کے اندر بات ہوئی ہے, قائد حزب اختلاف نے ایک تجویز دی ہے کہ سر اچھا زید صاحب جو تجویز کریں گے, خان صاحب کے میرے پاس ان رائٹنگ انسٹرکشن یہ آئی ہے کہ یہ دونوں رہنما جو ہے پارلیمنٹ کے اندر جو کارروائی کریں گے آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. باہر بھی جو ہدایات دیں گے پارٹی کو آپ ان کو فالو کریں گے. جو سجیشن اچک زید صاحب دیں گے ہم ان کو ایکسیپٹ کریں گے. لاسٹ نائٹ دونوں نے اعلان کر لیا کہ ہم یہاں پہ کہتے ہیں. میں نے امیڈیٹلی کہا کہ ہم اس کو اون کرتے ہیں اور ہم اس کو فالو کریں گے. میری حکومت سے بھی درخواست ہے, میرے اداروں سے بھی درخواست ہے, اس معاملے کی سیاست نہ کریں پلیز. معاملہ سیریس ہے. خان صاحب کے آنکھ کا مسئلہ ہے. یہ کنسرن صرف ہمارا نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے, یہ ان کی فیملی کا نہیں ہے, یہ پورے ہر پاکستانی کا ہے, پورے ملک کا ہے, اور دنیا میں رہنے والے ہر بندے کا ہے. یہ دیکھو نا, یہ تو ظلم کی انتہا ہوگی. اگر آپ جیل میں رکھے اور آپ کی کسٹڈی میں آپ ان میں لیٹ کرتے کرتے بہت لیٹ ہو جاتا ہے. بعض اوقات جو ہے نا یو ہیو ٹو ریئیکٹ امیڈیٹلی. آپ کو جس وقت انہوں نے کہا کہ آنکھ کا خطرہ ہو سکتا ہے آپ کو امیڈیٹلی کرنا چاہیے تھا. جب سپریم کورٹ میں آئے اور آپ کو پتہ چلا کہ ہے ابھی ایس بی تھے, کیا آپ 16 تک انتظار کرو گے؟ اس لیے ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کو تو چاہیے تھا کل ہی بندہ ڈیپورٹ کر دیتے. یہ تو آپ کا جیل ہے, آپ کے سب کچھ ہے. ڈاکٹر لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر پنڈی میں بیٹھے, ڈاکٹروں کی ٹیم لے لے اور ڈب کر کے ان کے پاس چلے جاؤ. ان کا ذاتی معالج اٹھا لیں, ان کی فیملی ممبر اٹھا لیں, آپ ان کے پاس جائیں, وہ جے کر کے واپس آ جائیں گے. پورے ہر بندے کی تسلی ہو جائے گی. تو اس لیے اچک زید صاحب کا ہر تجویز ہمیں قبول ہے. آپ یہ آج کا جو احتجاج ہے اس کا کیا بنیادی مقصد کیا ہے؟ دیکھیں ہمارا احتجاج کا بنیادی مقصد خان صاحب کے صحت کے بارے میں ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ صحت میں کوئی کمپرومائز نہ ہو. جلد سے جلد صحت کے بارے میں خان صاحب کی یہ ہماری تشویش ہے, پورے ملک کا تشویش ہے. ہم کہہ رہے ہیں خان صاحب کی صحت پہ کمپرومائز نہ کرے, آپ فوراً لے کے جائے. دیکھو جتنا نظر ختم ہو چکی ہے, یہ میں کہتا ہوں ایک کرمنل کام ہوا. یہ تو میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ کیا آپ ایک بندے کو بٹا کر کے یہ کہنے کو میں کیا غور صاحب یہ راستے جو بند کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر کیا کہتے ہیں آپ کا احتجاج بھی ہے؟ راستے بند کیے ہیں, احتجاج ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ یہاں بیٹھے نہ بیٹھے, لیکن اگر آپ نے احتجاج کیا, آپ نے سارے راستے بند کر لیا, آپ نے پارلیمان کو سیل کر لیا, ڈی چوک سیل کر لیا. میں 45 منٹ کے بعد پہنچا ہوں, 45 منٹ کے بعد, اگر میں اور میں اب 7 سے 45 منٹ کے بعد اس کے بعد تو آپ اندازہ آپ کر جیسے لیں. دھرنا باہر نہیں بیٹھا, جس طرح کے آپ بتا رہے ہیں کہ رستے بند ہیں, تو نہیں دھرنا میں نے نہیں کہا کہ دھرنا نہیں دیتا, میں نے کوئی ایسا نہیں بولا. احتجاج دیکھو, میں میرے پاس نہ کوئی کال اپ کا ہے رائٹ ہے, نہ ہی ہم نے کال اپ کرنا ہے. ہم دیکھ اصولوں کی جنگ لڑ رہے ہیں سر. ہمارا بڑا سمپل مطالبہ ہے, خان صاحب کی صحت پہ سیاست نہ کریں, ان کو لائٹ نہ لیں, ان سے متعلق چیزوں کو نہ چھپائیں. یہ دیکھا نا, یہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نہیں اون کرتے, وہ آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں رہتا. یہ جو حکومت کہتی ہے کہ زیادہ کتابیں پڑھنے سے اور عمر کا تقاضا بھی ہے, میں دیکھو میں اس پہ تو جا نہیں رہا نا کہ کاز کیا ہے نظر ختم ہونے کا, اس پہ تو ہم جا نہیں رہے.
जैसा भी है अब तो जाने दे डॉक्टर को, सिर्फ इलाज का। बैरिस्टर साहब एक सवाल, बैरिस्टर साहब ये बताएं कि अगर आप लोगों की नफरी आज नहीं पहुंच सकती तो धरने का अगले हिकमत अमली क्या होगा? देखो चकजैद साहब और उलमा साहब आएंगे इंशाल्लाह ताला, जैसे भी हुआ। इमरान खान साहब की सेहत के बारे में आप लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो हुकूमत तक किसी सतह पर बहुत शुक्रिया।